ہوا جب غم سے یوں بے حس تو غم کیا سر کے کٹنے کا، نہ ہوتا اگر جدا تن سے تو زانوں پر دھرا ہوتا۔ السلام علیکم ناظرین، اس سے پہلے میں آپ کے سامنے نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ اس شعر کی مکمل تشریح پیش کر چکا ہوں، جو احباب اس کو سننا دیکھنا چاہیں وہ اس سے متصل پچھلی ویڈیو میں موجود ہے۔ تو آئے اب اس شعر کو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ تو غالب کہتا ہے کہ ہوا جب غم سے یوں بے حس تو غم کیا سر کے کٹنے کا۔ اچھا، اس میں بظاہر کوئی لفظ مشکل بھی نہیں ہے اور کوئی قابل تشریح بھی نہیں ہے، لیکن اس میں جو غالبیت چھپی ہوئی ہے کمال ہے۔ ذرا میرا ساتھ دیجیے گا سمجھنے کے لیے کہ دیکھیں کہ ہوا کا جو فاعل ہے وہ کیا ہے، وہ فاعل یہاں مذکور نہیں ہے۔ ہوا جب غم سے یوں بے حس، اب یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، غالب اپنے آپ سے بھی مخاطب ہو کر کہہ سکتا ہے کہ ہوا جب غالب غم سے یوں بے حس۔ اسی طرح سے اور کسی ABCDEF کے بارے میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے جب غم سے یوں بے حس ہو گیا۔ لیکن دیکھیں غالب کی غالبیت دیکھیں کہ انہوں نے اس فاعل کو یہاں چھپا کر آگے جو ہے اس کا تذکرہ کر دیا۔ وہ کیسے؟ تو غم کیا سر کے کٹنے کا، یعنی یہ جو بے حس ہوا ہے یہ سر ہے، یعنی ہوا جب سر غم سے یوں بے حس تو غم کیا اس کے کٹنے کا۔ یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن دیکھیں کہ کس خوبصورتی کے ساتھ غالب نے اس مصرعے کے پہلے حصے میں جو ہے فاعل جو ہے وہ چھپا دیا اور دوسرے حصے میں اس فاعل کو جو ہے آگے چل کے ظاہر کر دیا۔ تو مطلب کیا ہوا؟ غالب کہتا ہے کہ جب غم سے سر جو ہے یوں بے حس ہو گیا ہے، اس میں شعور نہیں رہا، اس میں جان کی رمق نہیں رہی، اور سر کا جو اصل فنکشن ہوتا ہے اس میں دماغ ہوتا ہے، اس میں سوچنے سمجھنے کی ایک طرح سے فیصلہ کرنے کی ایک طرح سے صلاحیت ہوتی ہے۔ تو جب میں پے بپے غم ہائے عشق کی وجہ سے، غم ہائے ہجر کی وجہ سے، اپنے محبوب کی بے اعتنائیوں کی وجہ سے اس قدر جو ہے پریشان رہ کر میں اس حالت کو پہنچ گیا ہوں کہ میرا سر جو ہے اب اس میں نہ سوچنے کی صلاحیت رہی ہے نہ سمجھنے کی صلاحیت رہی ہے، یعنی اب اس میں گویا کہ زندگی کی رمق ہی نہیں رہی۔ تو اگر اس کو میرے معشوق نے کاٹ دیا ہے، میرے محبوب نے اس کو تن سے جدا کر دیا ہے، تو اس میں غم کرنے کی کون سی بات ہے؟ نہ ہوتا، دوسرا مصرع، نہ ہوتا گر جدا تن سے تو زانوں پر دھرا ہوتا۔ یعنی اگر یہ محبوب کے جدا کرنے سے یہ میرا سر جو ہے میرے تن سے جدا نہ بھی ہوتا، یعنی میرا سر میرے شانوں پر موجود ہوتا تھوڑی دیر کے لیے، تو زانوں پر دھرا ہوتا۔ تو اب یہ پھر سر کہاں ہوتا؟ تو میرے زانوں پر دھرا ہوتا۔ زانوں آپ کو معلوم ہی ہے کہ رانوں کو کہتے ہیں۔ تو انسان جب زیادہ پریشان ہو تو پھر پریشانی کے عالم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دونوں رانے جو ہیں انسان جو ہے عام طور پر کھڑی کر لیتے ہیں، ان کو آپس میں اکٹھی کر لیتے ہیں اور سر کو جو ہے اس طرح سے ان رانوں کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے، گھٹنوں کے اوپر، ٹھیک۔ تو مطلب یہ ہے کہ سر اب باہر کیف جو ہے وہ میرا بیکار ہو چکا تھا۔ یعنی زانوں پر دھرے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت پریشان ہوتا، وہ سر، اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ ہوتی، اس کا جو اصل مقصد تھا، جو اس سر کا اصل مدعا تھا کہ وہ سوچتا سمجھتا اور اس میں زندگی کی جو ہے ایک طرح سے ہوتی، زندگی کا احساس ہوتا، وہ اس سے عاری ہوتا۔ تو کہنا غالب اس میں آسان لفظوں میں یہ چاہتے ہیں، اگر ہم اس کو سر کو جو ہے ہم زندگی کا استعارہ مان لیں کہ اگر میں یہ جہان فانی جو ہے اب چھوڑ چکا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، میں اس جہان فانی سے جو ہے جا چکا ہوں، تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اگر میں اب موجود بھی رہتا اس دنیا کے اندر، موجود بھی ہوتا، اگر مجھ میں زندگی ہوتی بھی تو کوئی اس فائدہ نہیں تھا اس زندگی کا، کیونکہ زندگی جس مقصد کے لیے ہے، محبوب کے وصل کے لیے، محبوب کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے، اب وہ وصل کا لطف نہیں رہا، اب وہ زندگی میں بہاریں نہیں رہیں۔ تو جب وہ بہاریں نہیں رہیں تو پھر چمن کا کیا فائدہ؟ تو غالب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ سر کے پیرائے میں اپنی ایک مجموعی کیفیت جو ہے، اپنے دل دماغ کی جو ایک کیفیت ہے اس کو جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور زندگی سے ایک طرح سے ایک گنا جو ہے اپنی بیزاری کا جو ہے تذکرہ کیا ہے کہ اب میرے لیے زندگی جو ہے ایک گنا بیکار ہے، لہذا اگر زندگی چھن گئی ہے تو اس پہ ایسی رنج کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلے شعر ہے، ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، اور ایک بات پر کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ تو یہ شعراء کا ایک انداز ہوا کرتا ہے
کہ وہ ایک فرضی کیفیت جو ہے وہ اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں اور پھر اس فرضی کیفیت کے مطابق جو ہے ایک مضمون جو ہے وہ نکالتے ہیں جو بالعموم جو ہے بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ تب دیکھیے کہ غالب جو ہے ابھی زندہ ہے اور اپنی زندگی میں ہی ظاہر ہے وہ یہ شعر کہہ رہا ہے، لیکن دیکھیے کہ غالب نے کس طرح سے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے پہلے مردوں میں شمار کیا کہ ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے۔ پھر جس طرح سے جو بندہ مر جائے، دنیا سے چلا جائے، لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، اس کی باتیں یاد کرتے ہیں، بطور خاص اگر اس کا کوئی خاص پہلو ہو، اس کی کوئی خاص بات ہو تو اس کا جو ہے وہ باہم مل کر جو ہے وہ تذکرہ کرتے ہیں۔ تو میں نے ہی اسی طرح غالب نے جو ہے اپنے بارے میں ایک تذکرہ کیا کہ پر یاد آتا ہے۔ کیا یاد آتا ہے؟ وہ ہر ایک بات پر کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ کہ غالب کی یہ ایک عادت تھی کہ وہ ہر بات پہ یوں کہتا تھا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ تو یہ کیا ہوتا جو ہے اس کے بھی آگے جو ہے وہ دو معنی ہو سکتے ہیں۔ تو کیا ہوتا یعنی کچھ بھی نہ ہوتا، یا پھر یہ ہے کہ کیا ہوتا تو مطلب یہ کہ پھر بصورت دیگر کیا ہوتا۔ تو زیادہ امکان یا یوں سمجھیں کہ جو لینگویج ہے، جو زبان و بیان ہے، اس کے مطابق زیادہ جو ہے رجحان یا معنویت اس میں یہی بنتی ہے کہ کیا ہوتا یعنی بصورت دیگر کیا ہوتا ہے۔ جیسے کہ اس حوالے سے اردو ادب میں اور بھی بہت سے اشعار ہیں کہ اگر یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ تو اس میں بھی ایک طرح سے غالب نے جو ہے اپنی حسرت پسند طبیعت کا جو ہے وہ اشارہ کیا ہے یا اس کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ جملہ جو ہوتا ہے کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا، تو یہ عام طور پر انسان جو ہے وہ تأسف کے لیے یا حسرت کے لیے کہا کرتا ہے۔ تأسف کا مطلب غم، یعنی اگر انسان سے کوئی بات جو ہے وہ چوک جائے، جو وہ کرنا چاہتا ہو وہ نہ کر پائے، تو پھر انسان جو ہے اس پر غم زدہ ہوتے ہوئے کہا کرتا ہے کہ اگر یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ اسی طرح سے بسا اوقات انسان کے دل میں کوئی حسرت ہوتی ہے ان مستقبل کے لیے۔ تأسف کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز گزر گئی، انسان سے کوئی چوک ہو گئی، انسان سے کوئی چیز مس ہو گئی، تو اس بارے میں کہے گا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا، کہ اگر ایسا ہو جاتا تو پھر کیا اچھا ہوتا، کیا خوب ہوتا۔ اور حسرت مستقبل کے بارے میں کہ اگر مستقبل کے اندر یوں ہو تو کیسا ہو، یا مستقبل میں ہی یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ تو دونوں طرح سے یہ جملہ جو ہے ماضی، مؤثر بہ ماضی بھی اور مؤثر بہ مستقبل، دونوں اعتبار سے اس کو جو ہے وہ شعر میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ اور غالب نے اپنی تأسف پسند اور ساتھ ساتھ حسرت پسند طبیعت کا بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے اس شعر میں تذکرہ کیا۔ تو الغرض یہ 3 اشعار جو تھے آج ان کی تشریح مکمل ہوئی۔ پہلا شعر نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ اور دوسرا شعر کہ ہوا جب غم سے یوں بے حس تو غم کیا سر کے کٹنے کا، نہ ہوتا گر جدا تن سے تو زانوں پر دھرا ہوتا۔ اور تیسرا یہ شعر ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، وہ ہر ایک بات پر کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ ویڈیو خاصی طویل ہو گئی ہے، لہٰذا اسے یہیں ختم کرتا ہوں، لیکن ختم کرنے سے پہلے ایک اور بات بھی ساتھ میں کہ یہ جو اشعار ہیں یہ بحر ہزج میں ہیں، اور بحر ہزج کا رکن ہوتا ہے مفاعیل مفاعیل، اور یہ 4 مرتبہ ایک مصرے میں مفاعیل ہے اور پھر 4 مرتبہ دوسرے مصرے میں ہے، تو 4 اور 4 ملا کر یہ کل کتنے بن گئے؟ 8۔ اس لیے ہم اس کو کہیں گے بحر ہزج مسمن۔ اور ساتھ میں سالم بھی کہیں گے، سالم اس لیے کہیں گے کہ کسی رکن کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہے، بلکہ ہر رکن جو ہے وہ پورا مفاعیل جو ہے وہ شمار ہے۔ اور غالب کی یہ بڑی پسندیدہ بحر ہے، غالب کی بہت سے کلام جو ہیں اس بحر میں موجود ہیں۔ مثلا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو وہ غالب کی جو مشہور غزل ہے جس کا مطلب بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، وہ بھی اسی بحر میں ہے، بے شک آپ ملا کر پڑھ کے دیکھ لیں۔ ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ ہم نے دیکھا کہ دونوں مصرے جو ہیں جب میں نے ملا کے پڑھے ہیں تو دونوں کا ردھم
یا دونوں کا یوں سمجھیں کہ طرز ادائیگی جو ہے وہ ایک جیسا ہے، اور یہی چیز جو ہوتی ہے طرز ادائیگی جو ہے اس کا ایک جیسا ہونا، اس کا ریتھم ایک جیسا ہونا، یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ یہ اشعار جو ہیں ایک ہی وزن میں ہیں، یا ہم وزن ہیں، ہم بحر ہیں۔ امید ہے کہ اس گفتگو کا بھی کسی نہ کسی دوست کو کسی نہ کسی پہلو سے ضرور فائدہ ہوا ہوگا۔ دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اب یہیں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔